دنیا کی تاریخ میں چند ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے انسانیت کو اللہ کی پہچان، اطاعت اور قربانی کا حقیقی مفہوم سکھایا۔ ان عظیم ہستیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ باپ بیٹا صرف نبی نہیں بلکہ توحید، صبر، استقامت اور مکمل فرمانبرداری کی زندہ مثالیں ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے سبق اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش موجودہ عراق کے علاقے بابل میں ہوئی۔ اس دور میں شرک، بت پرستی اور ستاروں کی پوجا عام تھی۔ نمرود نامی ظالم بادشاہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو اپنے سجدے پر مجبور کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت تراش تھے اور بتوں کی عبادت کو حق سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے عقل، فہم اور حق کی تلاش کی صلاحیت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو سمجھایا کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یوں انہوں نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ جو چیز خود غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ حقیقی معبود صرف وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم ہدایت قبول نہیں کر رہی تو ایک دن موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم لاجواب ہو گئی، مگر ضد اور تکبر کی وجہ سے سچ ماننے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نمرود کے حکم سے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یوں آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ واقعہ توحید کی عظیم فتح اور اللہ پر کامل یقین کی روشن دلیل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ جگہ آج مکہ مکرمہ کہلاتی ہے۔ نہ وہاں پانی تھا، نہ انسان، نہ سایہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بغیر کسی سوال کے عمل کیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے ایمان سے بھرپور جواب دیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ چشمہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانی رہے گا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی، جوان ہوئے اور قبیلے میں عزت و احترام حاصل کیا۔ بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مکہ آتے جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ دونوں باپ بیٹا مل کر دیواریں اٹھاتے اور دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہی کعبہ آج مسلمانوں کا قبلہ اور توحید کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بیٹے سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے وہ پورا کیجیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ اطاعت اور رضا کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یوں یہ قربانی قبول ہوئی اور قیامت تک کے لیے سنت قربانی قائم ہو گئی۔